کئی چاند تھے سر آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 5واں حصہ۔ باب تصویر۔ میرا نام محمد یوسف سادہ کار ہے۔ میں کشمیری الاصل ہوں، لیکن اصل معاملہ میرا اتنا سادہ نہیں، اور شروع سے بیان کروں تو بہت لمبا اور پیچ در پیچ ہے، لیکن شروع سے بیان نہ کروں تو اس کی باریکیاں کسی کی سمجھ میں نہ آئیں گی۔ اب میں عمر کی اس منزل میں ہوں جہاں انسان پیچھے مڑ کر دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ہوا اسے یوں ہی ہونا تھا، یا کچھ اور صورت یا صورتیں ممکن تھیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو کچھ وہ خود بنا اور جیسے اس کے اخلاف بنے، تو کن منازل و مراحل کو طے کر کے یہ صورتیں اور مورتیں سانے وقت کو بہم پہنچ سکیں۔ قبلہ میر صاحب فرما گئے ہیں کہ بگڑی 1000 شکلیں تو روپیے بنائے۔ یہ بات شاید ایک سے زیادہ مفہوم میں ہم پر صادق آتی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس عمر میں جب عورتیں اپنوں میں سکھ اور بہناپا ڈھونڈتی ہیں اور مرد اپنی گھر والی میں ساتھی سنگاتی دیکھتا ہے، میں اکیلا ہر طرف سے ہوں۔ میری نیک بخت بیوی کو اللہ نے اچانک یوں اٹھا لیا جیسے مہر عالم تاب نوک خار سے شبنم کو چپ چاپ اٹھا لیتا ہے، اور میری بیٹیاں تینوں مجھ سے جدا ہو چکی ہیں۔ اب مجھے یہاں کچھ کرنا نہیں ہے، اے خوشاں روز کزیں منزل ویراں بردم۔ لیکن اس تنہائی اور اس امید و تمنا مرگ میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا، اور کچھ پوشیدہ نہ رکھوں گا کہ مجھے کسی سے کوئی توقع نہیں، کسی کا کچھ خوف نہیں۔ سادہ کاری ہمارا آبائی پیشہ نہیں۔ میرے باپ 2 بھائی تھے، محمد داؤد بڈگامی اور محمد یعقوب بڈگامی۔ یہ لوگ کشمیر میں مدت سے رہ رہے تھے، لیکن در حقیقت داؤد بڈگامی اور یعقوب بڈگامی اصلاً یہاں کے نہ تھے، اور ان کے دادا کا نام مخصوص اللہ میاں مرقع نگار تھا۔ یہ میاں صاحب فردوس قرار، اعلیٰ حضرت شہنشاہ عالم و عالمیان اقبال نشان سعادت گیہان محمد روشن اختر شاہ بہادر غازی فردوس آرام گاہ کے عہد مبارک و باسعادت و جنت نسج و جنت سند کے زمانے میں کشن گڑھ راج کے ایک چھوٹے سے گاؤں ہند الولی کا پوروا میں آباد تھے۔ یہ امر شاید ضروری الاظہار نہ ہو کہ راجپوتانے میں بالعموم اور ہند میں بالخصوص حضرت مہر سپہر ولایت، سپہر مہر سخاوت و جودت، خواجہ بزرگ، غریب نواز شاہ ساز، پیران پیر، شاہوں کے تاج بخش اور بے کسوں کے دستگیر پیارے پیا بابو معین الدین صاحب چشتی محبوب خدا کو ہند الولی کہا جاتا ہے۔ کیا مسلمان کیا غیر مسلم سب ہند الولی کا نعرہ لگاتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ خواجہ مجیب ہو کر کرم گستر بھی ہوتے ہیں۔ ہند الولی میں حرف سوم مفتوح ہے۔ پہلے تو ایک ہی گاؤں تھا جو اجمیر شریف سے کچھ دور خواجہ صاحب کا چلہ نامی بستی کے قریب ہند الولی کا پروا کے نام سے ملقب ہوا۔ وقت کے ساتھ کئی گاؤں کے ناموں میں اس مبارک نام کا بھی حصہ وابستہ ہو گیا۔ ہمارے گاؤں کا نام کثرت استعمال سے اب صرف ہندل پوروا رہ گیا ہے۔ خاص گاؤں میں 3 گھر کو چھوڑ کر آبادی سراسر غیر مسلم تھی۔ 1-2 پنڈتانے، 5-7 گھر راجپوتوں کے، باقی مختلف اہل حرفہ کے۔ مصوری ان کا وسیلہ حصول آذوقہ تھی۔ کشن گڑھ قلم کی زینتیں انہی جیسے اسرت کے مارے، لیکن خلق اور خوش خوئی کی صفت سے متصف صناعوں کی مہارت، رنگ سازی میں ان کے ابداع اور کاغذ سازی میں ان کے مختارات کی مرہون منت تھی۔ خاص شہر کشن گڑھ میں تو محض اناری اور دلال رہتے تھے، کام تو ہم گاؤں والے کرتے اور نام کشن گڑھ قلم کا ہوتا۔ میاں مخصوص اللہ کا اصل نام مجھے معلوم نہیں، نہ اس وقت ان کی عمر کا ٹھیک اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب ہندل پوروا کا بھی نشان صفحہ ہستی پر نہیں کہ وہاں کسی سے پوچھ لیا جائے۔ بس اتنا ہی ہے کہ جو میں گوش گزار پیارے حاضرین اپنے ہی کے کر چکا، اغلب ہے کہ غیر مسلم تھے اور ان کا آبائی نام کچھ اور تھا۔ اس وقت ان کی عمر کوئی 30-35 رہی ہوگی، لیکن دنیا سے بہت الگ تھلگ رہنے اور اپنے کھانے لباس کی کچھ فکر نہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے زیادہ لگتے تھے، اور سارا گاؤں انہیں میاں یا بابا کہتا تھا۔
गांव की कुल आबादी कोई 200-2.25 नफर थी। उनमें बेशतर ही किसी न किसी तरह मुसव्विरी की रोजी खाते थे। सरहद से जरा बाहर कुछ मुसलमान और हिंदू चरवाहों और सारबानों के घर जरूर थे। एक दो मौरूसी लेकिन मुख्तसर काश्तकार भी थे। उन सब के बारे में मुद्दतों से शक था कि ठग हैं और खून बहाए बगैर कत्ल करना, लाश को लूटना और गहरा दाब कर इस तरह गायब कर देना कि कभी पता न लगे, उनका धर्म है। लेकिन यह बात किसी पर साबित न थी और गांव के कुर्बो जवार में ऐसी कोई वारदात उन पर साबित न हुई थी। साबित क्या मानी, किसी को एहतिमाल खफीफ भी ऐसे जुर्म का न गुजरा था। इनमें कुछ लोग मुसलमान थे, कुछ दूसरी जातों के, हत्ता के एक के बारे में कहते थे कि पंडित है। मुसलमान तो पाबंद सौम सलात थे और हिंदू अपनी अपनी जात के एतबार से देवी देवताओं की पूजा करते थे। मशहूर था कि हिंदू या मुसलमान, इन ठगों की असल देवी तो दुर्गा या काली है, जिसे ये लोग भवानी के नाम से पुकारते हैं। गांव की खुशहाली का बड़ा हिस्सा यहाँ के शबीह साजों और शायद थोड़ा बहुत ठगों की बदौलत था। लोग मुंह मांगी कीमतें देकर शबीहें ले जाते थे। यह ज्यादातर ख्याली होती थी। शबीह हकीकी बनाना आमतौर पर मायूब समझा जाता था। यहाँ के शबीह साजों ने जड़ी बूटियों और पत्तियों और दरख्तों की छालों, फूलों और फलों और बाज कीड़े मकोड़ों से रंग निकालने के तरीके अपने अजदाद से सीना बसीना पाए थे। उनके रंगों में खारिजी तेल का उन्सुर बिल्कुल न होता था, इल्ला माशा अल्लाह वो तेल जो खुद उस कीड़े में या फल में हो जिसका रंग उतारा जा रहा था। रंग को पहले खुश्क भुरभुरे ढेलों की शक्ल में बनाते थे, फिर ऊपर नीचे बहुत बारीक मलमल रखकर नरम संग जराहत के चिकने टुकड़ों से उन्हें आहिस्ता आहिस्ता कूटा और पीसा जाता। यह अमल इतनी हल्की कुव्वत से किया जाता कि आवाज तक न आती थी। इस दौरान मलमल के कपड़े फट जाते तो फौरन बदल दिए जाते। जब महीनों की कुटाई पिसाई के बाद रंग ऐसा हो जाता कि हवा में आप से आप गुबार बनकर उड़ने लगे, तो उसे एक बार और छान कर हल्के पानी से गूंद कर लई की सी शक्ल बना लेते थे। यह पानी भी हर जगह से नहीं आता था। किशनगढ़ की कदीमी झील के सिर्फ मगरबी किनारे के एक कुंड का पानी इस काम में लगता था। यहाँ कुछ नई तरह की घास पानी के अंदर उगती थी। कहते थे कि मगरमच्छ इसे अपने पेशाब से सींचता है और यह मगरमच्छ पुष्कर झील के देवता मगरमच्छों के खानदान के हैं। यह घास न तो सवार की तरह सख्त और घनी और धारदार लंबी पत्तियों वाली थी और न मछली घास की तरह लंबी लसलसी और बाहम उलझी हुई। मोटी मोटी डंठलें थीं, पत्तियों और रेशों से बिल्कुल मुअर्रा, और वो इस तरह आड़ी तिरछी शक्लों में उगी थी कि कभी कभी लगता था कि किसी ने हाथ से बनाकर काट जोड़कर डाल दी हैं, और कभी ऐसा लगता कि कोई तेज दांतों वाला जानवर इन्हें महीनों से कतरता आया है। और अब जो लकड़ी और पत्तियां जगह जगह से खुल और छूट और कट गई हैं, तो आमेर और लाल किले की दीवारों पर बने हुए नक्शो निगार जैसे मुतनव्वो और एक एक के अंदर गुथे हुए नमूनों और नक्शों का इल्तिबास होता है। ये सारी झंडियां और डालियां हमेशा पानी में गर्क रहती। पानी कभी कम हो जाता और इसका खदशा होने लगता कि लकड़ियां सतह आब से ऊपर आ जाएंगी और धूप उन्हें छू लेगी, तो खुद उन डालियों से इतना पानी बूंद बूंद फूट बहता कि डालियां फिर से तहे आब हो जाती। किशनगढ़ के रंग हस्ब ज़रूरत गूंधे जाते थे, वरना उन्हीं जस्त की कुल्हियों में सर ब मोहर रखा जाता था। यहाँ के मुसव्विर ऊंट के बच्चे की दुम के निचले अंदरूनी रुएं और गुजराती कछार की गधियों के नौजायदा बच्चों के कानों से आहिस्ता नोचे गए बारीक बालों से अपने मुंह कलम तैयार करते थे और किशनगढ़ की झील के मुतज़क्किरा गोशे के पानी को मिट्टी की ठिलियों में सर्द करके इस पानी से उनके रंग गूंधे जाते थे। कभी कभी जबरजद या लाजवर्द के टुकड़ों को इसी पानी में रखकर कुल्हियों को महीनों बंद रखते, फिर पंचांग और आसमान और पुरोहित से मशवरा करके वो खोली जाती और उन टुकड़ों को पीसकर रंग बनाया जाता। मखसूसुल्लाह या जो भी नाम उनका उस जमाने में रहा हो, सबसे अच्छा यही है कि उनको मियाँ कहा जाए कि यहाँ जानवर और शिकार और मनाजिर कारजार की तस्वीरें नहीं बनती थीं, लेकिन उनकी कई तस्वीरों में किसी पुराने बुलंद या शिकस्ता और वीरान लगने वाले मीनार के पस मंजर के साथ किसी नौजवान लड़की को
اور ایک ٹوٹے ہوئے بھورے یا کچھ کائی زدہ پتھر یا ہری بھری لیکن پست چٹان پر اس طرح بیٹھا دکھایا جاتا گویا کوئی شخص ابھی ابھی اس کے سامنے تھا اور وہ اس کے سامنے والے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن اچانک اس کی توجہ بائیں طرف کو منعطف ہو گئی ہے اور اب اس کی نیم رخی صورت تصویر کو دیکھنے والے کے سامنے ہے۔ گردن کے خم اور شانوں کے ہلکے سے کھچاؤ کے باعث جوبن کچھ نمایاں ہو گئے ہیں۔ بیاض گردن میں لطیف سا دلکش تناؤ ہے۔ تھوڑی سی آنکھوں تک جلد بہت ذرا سی کسی ہوئی، بہت خفیف سی کشیدہ ہے، گویا ایک لہجہ پہلے اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی ہلکی سی لہر دوڑی تھی اور اب وہ تبسم زائل ہو چکا ہے، لیکن اس کے آثار ابھی باقی ہیں۔ ماتھا آدھے سے زیادہ ڈھکا ہوا، لیکن اوڑھنی کے باریک پلو کے نیچے بالوں کی بناوٹ اور گلے دوپہر یا ان کی تزئین صاف نظر آتی تھی۔ تصویر کے نیم رخ ہونے کے باعث چوٹی اور گردن اور شانوں کا بھی جلوہ الگ بہار رکھتا تھا۔ یہ لڑکی میاں کی کون تھی یہ کسی کو نہ معلوم تھا۔ ان سے پوچھنے کی ہمت کسی میں تھی بھی نہیں۔ وہ دن بھر میں شاید 10 یا 20 کلمے ادا کرتے ہوں، ورنہ بالکل چپ ہی رہتے۔ کئی رات جنگل جا کر چاندنی راتوں میں ریت کے ٹیلوں کی چھاؤں میں پڑے رہتے یا دعا پوجا کرتے۔ کبھی کبھی وہ ایک پوٹلی میں باجرے کی روٹی، چٹنی، ایک چھاگل میں پانی اور 1-2 پڑیوں میں کچھ رنگ اور کاغذ کے 2-4 تختے لے کر 2-2 3-3 دن تک غائب رہتے۔ ہمارا گاؤں کشن گڑھ ریاست کے صدر مقام سے کوئی 10 کوس شمال مغرب میں باڑمیر اور جیسلمیر کی طرف پڑتا تھا۔ سڑک کوئی تھی نہیں۔ اونٹوں، گھوڑوں، پیدلوں اور کبھی کبھی رتھوں کی آمد و رفت نے صدیوں میں ریگستان میں جو نقش بنائے تھے وہ ایک باریک سی پگڈنڈی کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ بارش 2-4 برس میں ایک آدھ بار ہوتی تھی، اس لیے راستے میں گھوڑے یا گاڑی کے پھنس جانے کا امکان صرف اسی صورت میں تھا کہ بھری ریت کے نیچے کوئی گڑھا ہو اور سواری یا جانور انجانے میں اس میں جا رہے اور ہاتھ پاؤں توڑا بیٹھے۔ اس خطرے کے سوا ہماری راہیں محفوظ تھیں۔ ان دنوں ہمارے گاؤں کے اطراف میں تغدر بہت ہوتے تھے۔ سانپ اور چھوٹے جانور اور ٹڈیاں، کیڑے اس کا من بھاتا کھا جاتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے علاقے کا سب سے خطرناک سانپ پھرسا اس کا محبوب شکار تھا۔ بمشکل 1.5-2 ہاتھ کا پتلا سا سیاہی مائل یہ سانپ اس قدر زہریلا تھا کہ اس کا کاٹا ہوا جانور ہو یا انسان کبھی بچتا دیکھا نہ گیا تھا، اور حملے میں وہ اس قدر تیز تھا کہ اس کے سامنے آنے والے کا بچ نکلنا غیر ممکنات سے تھا۔ اونٹ اور گائے بیل جیسے بھاری جانوروں کے سم یا بیل گاڑی، بہلی، رتھ کے پہیوں کے بنائے ہوئے گڑھوں میں پھر سایوں تو پہروں مزے کی نیند سوتا، لیکن اگر کسی بدنصیب کا پاؤں اس گڑھے میں پڑ گیا جہاں پھرسا محو استراحت تھا تو پھر اس کی خیر نہ تھی۔ ایک لمبی پھونسی پھنکار کے ساتھ وہ اپنے تقریباً پورے قد سے اچھلتا اور مقابل کی ران یا پیٹ پہ کاٹ لیتا۔ اس کے بعد چند گھنٹوں کی لا علاج غشی اور پھر موت۔ ہم لوگ تقدروں کی بہت قدر کرتے تھے، صرف وہی ایسی بے جگر اور سریول سیر تھیں کہ فرسوں کو بے تکلف مار کر کھا لیتی تھیں۔ لوگ مخصوص اللہ میاں سے یہی کہتے، بابا ادھر ہی جائیے گا جدھر تقدر کثرت سے ہوں۔ مہاراول گجیندر پتی سنگھ کا تعلق بوندی راج سے تھا، لیکن ایک زمانے میں کشن گڑھ راج سے کچھ خانہ دامادی کے رشتے پیدا ہو گئے تھے اور تب سے وہ لوگ کشن گڑھ ہی میں رہتے تھے۔ تہوار کے دنوں کے سوا مہاراول ہمارے گاؤں میں شاز ہی تشریف لاتے۔ عید، ہولی وغیرہ میں وہ ذرا دیر کو آئے، سر سواری نظریں لیں، سونے چاندی، بادلے، مقیش کے پھول لٹائے، کسی کو زیور یا کپڑے سے نوازا اور چل دیے۔ گاؤں کی آمدنی جو ان تک پہنچتی تھی کاشتکاری پر مرتہن نہ تھی، لہٰذا انہیں آب پاشی، کھیتی، فصل، بیج وغیرہ معاملات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ایک دن خبر اڑی کہ مہاراول گاؤں کی سیر کو آنے والے ہیں۔ یہ عجیب واقعہ تھا کہ گاؤں کی سیر کے لیے مہاراول کیا، ان کا گماشتہ بھی کبھی نہ آتا تھا۔ سب لوگوں نے اپنے دروازے، دہلیزیں صاف کیں، گھروں کے سامنے چھڑکاؤ کیا، دیواروں پر تصویریں اور چوکھٹ کے آگے رنگولیاں بنائی گئیں۔ موروں کی تو بستی میں بہتات تھی، جگہ جگہ مور پنکھیاں لٹکائی گئیں۔ ذرا دیر میں بازار سا سما ہو گیا۔ مخصوص اللہ میاں حسب معمول اپنی سیروں پر نکلے ہوئے تھے۔
لیکن ایک تصویر انہوں نے کچھ دن پہلے مکمل کی تھی۔ ہلکی لیکن مضبوط سفید ریشمی چادر کا ٹکڑا لے کر اسے ہلکے رنگ میں رنگا تھا، پھر نقش بنائے تھے۔ تصویر کیا تھی؟ آئینے میں پری تھی، بالکل میاں کے خاص قلم کا اعلیٰ نمونہ۔ 14-15 برس کی لڑکی سنگ سیاہ کی ایک شکستہ سی چوکی پر یوں بیٹھی ہوئی، گویا اب اٹھے گی تو پوری جوان ہی ہو کر اٹھے گی۔ بھرپور جوانی اس کے جسم کے عضو پر دستک دے رہی تھی۔ لہنگا ذرا ڈھیلا اور لمبا، لیکن گلاب کی کلی سے نازک تر ٹخنے اور گلاب کی پنکھڑی سے بھی لطیف گلابی لیکن زندہ پھڑکتے ہوئے رنگ کے پاؤں تھوڑے تھوڑے جھلک رہے تھے۔ ایک تلوے پہ ہلکا سا داغ، خدا معلوم تل تھا یا باغ یا کوئی پتی، پاؤں کے صدقے ہو کر رہ گئی تھی۔ گردن اسی طرح ایک طرف کو خم، صورت ویسی ہی نیم رخ، لباس شوق اور بھڑکیلا نہیں بلکہ سفید اور گلابی اور زعفرانی، لیکن تینوں رنگ اس طرح بول رہے تھے کہ تصویر تھر تھراتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ چندری پر بہت باریک لچکا پٹھا اور چٹکی، لیکن پھر بھی لگتا تھا سر سے چندری اب ڈھلکی ہی ڈھلکی، اور ڈھلکی تو ہاتھ بڑھا کر چھوؤ گے تو واقعی ململ کی چندری کا پلو ہاتھ میں آ جائے گا اور تم اسے چٹکی سے اٹھا کر پھر اس کے سر پر رکھ دو گے۔ ستواں ناک، گردن سب بالکل کشن گڑھ والی، آنکھیں کمرک کی پھانکیں، اور پتلیاں اتنی سیاہ اور سفیدی میں سرخی کی ہلکی سی ایسی جھلک کہ آنکھوں میں گلابی لہریاں انگرائی لیتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ گردن میں صرف ایک سادہ سونے کا ہار، جس میں گوریا کے انڈے کے برابر ایک انتہائی صفائی سے بیضوی کاٹے ہوئے یاقوت انجم کا آویز، کلائیوں میں صرف ایک ایک گھڑیالی کڑا۔ باکمال مصور نے اندھیاروں اجیاروں کا انتظام ایسا رکھا تھا کہ اجیارے کی ایک کرن یاقوت ستارہ پر کچھ اس طرح پڑ رہی تھی کہ تارے کی 6 لکیریں جھلک اٹھی تھیں۔ ٹھنڈی بہاری جھیل جیسی گہری آنکھوں میں خوش مزاجی اور اللڑپن اور نخوت کا امتزاج، چہرے پر واضح مسکراہٹ نہیں تو کوئی تشویش بھی نہیں، ایک خاموش تمکنت، خود پر کامل اعتماد اور دنیا کے ہر خوف سے بیگانہ مطمئن انداز نشست۔ میاں کی بنائی ہوئی یہ تصویر ان کے حجرے کے بڑے طاق پر اٹکا دی گئی تھی۔ لوگ دیکھنے آتے اور اشش کرتے، لیکن ایک ہی 2 دن میں یہ بھی سنا جانے لگا کہ تصویر میں کچھ گڑبڑ ہے۔ گڑبڑ؟ کیسی گڑبڑ؟ لڑکیوں کی شبیہیں تو سب خیالی ہوتی ہیں۔ نہیں، مہاراول کا ایک سپاہی پاس کھڑا تھا، اس نے گھبرائے ہوئے اور سرگوشی کے لہجے میں کہا، یہ اصلی ہے، اور پھر اس نے جلدی سے کان اور منہ کو سختی سے بند کر لیا۔ سانجھ پھول رہی تھی، لیکن روز کی طرح اس میں ریت کے ذروں کی ہلکی چمک نہ تھی۔ کچھ سیاہ ڈورے افق پر لہرا رہے تھے۔ شام یوں بھی ہمارے اطراف میں بہت تیز پھیل جاتی تھی، جیسے گلدار بستی کا شکار کرنے کے لیے دوڑا آ رہا ہو، اور چٹ روشنی اور پٹ اندھیرا۔ اور اس دن تو گرد اور پانی کی بھاپ سے بھرے ہوئے بادل آسمان پہ اژدہے کی مانند بل کھا رہے تھے۔ کیا مطلب؟ اصلی ہے کا کیا مطلب؟ کسی نے اونچی اور تیز آواز میں کہا۔ یہ لڑکیاں استریاں تھوڑی ہیں، اپسرائیں ہیں۔ بنی ٹھنی کو کسی نے آج تک دیکھا ہے؟ رادھا ماں کو کسی نے آج تک دیکھا ہے؟ کیا کسی کے وہ آج تک سپنے میں بھی نظر آئیں؟ ہم لوگ استری کی شبیہ نہیں بناتے، ہم لوگ چتیرے ہیں، چاند صورت کا روپ بناتے ہیں۔ چپ رہو، آہستہ بولو۔ ایک شخص جو منہ کو آدھا لپیٹے اب تک الگ کھڑا تھا، پاس آ کر بولا، بحث کا وقت نہیں، اس تصویر کو کہیں ہٹا دو، داب دو، پھینک دو۔ اس کا اضطراب اور جوش دفعتاً کئی درجے اوپر چڑھ گیا تھا۔ اس نے گانجے کی کلی کا بڑا سا کش کھینچا، گاڑھا زردی مائل دھواں اس کی کھچڑی داڑھی کے چاروں طرف بل کھاتا ہوا پھیل گیا، اور فضا اس کی بھاری میٹھی لیکن امتلا انگیز مہک سے گونج اٹھی۔ کیوں؟ اس تصویر کو کیوں پھینک دیں؟ ایک شخص ناک سکوڑ کر بولا۔ میاں بھی تو نہیں ہے کہ اس سے پوچھ لیں، شاید کوئی مول لے چکا ہو۔ ابے چڑیا کے، یہ کیا چانڈو خانے کی اڑائی ہے تو نے؟ ایک شخص بات کاٹ کر بولا۔ اصلی کیا اور نقلی کیا، یہ تو بنی ٹھنی ہے۔ چپ چپ، گانجا پینے والا سانپ کی طرح پھپکارا۔ یہ گاؤں لوٹے گا، یہ گاؤں تباہ ہوگا، اجڑے گا۔ کیا تم دھمک اونچی سانڈنی سواروں اور پہاڑیوں جیسی بھاری سبا رفتاروں کے قدموں کی نہیں سن رہے ہو؟
چلو سب ختم ہو گیا، میاں نے اس گاؤں کو سولی پر چڑھوا دیا، تقدیریں تمہاری اپنے تھان سے بچل گئیں۔ اس کی آنکھوں میں دہشت کے آنسو تھے اور اس کے گھٹنے لرز لرز کر آپس میں یوں کھٹ کھٹ کی آوازیں نکال رہے تھے گویا کھڑتال بج رہی ہو۔ ابے واہی ہوا ہے، گنجیری چرسی بد شراب کہیں کا، چل اپنا راستہ ناپ، نہیں تو تیری گردن ہی نپ جائے گی۔ کسی نے اسے زور سے دھکا دیا۔ گانجا پینے والا گرتے گرتے سنبھل کر چلایا، یہ بنی ٹھنی نہیں، یہ بنی ٹھنی نہیں۔ اس نے اب ایک ایک حرف پر زور دیتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر پکارنے کی آواز میں کہا، مدت مدید سے گانجا پینے والے کی زبان اور ادائیگی پہ اس وقت گانجے کی پیدا کردہ ٹیر کی پرچھائی بھی نہ تھی۔ یہ من موہنی ہے۔ باقی آئندہ۔